میں نے ایکچولی مجھے سنگنگ کا بھی شوق ہے، تو بیسیکلی میں نے کہا تھا میں جا کے سنگنگ کے لیے آڈیشن دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس ایسا کوئی سنگنگ کے لیے تو نہیں ہے پلیٹ فارم کہ ہم یہاں پہ ایسے وہ سنگرز بھی اپنے انڈکٹ کریں. تو آپ جو ہے نا اگر پریزنٹر بننا چاہتے ہیں، آر جے بننا چاہتے ہیں، کمپیئر بننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے آڈیشن دیں. خوشاب سے جب آپ لاہور آئے تو خوشاب کو مس تو آپ نے بہت زیادہ کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے اس کو کرنا ہی ہے، اتنا پیار چھوڑ کے ایک دم وہاں سے ہٹنا. اصل میں آپ کو پتہ ہے نا کہ روزگار کے سلسلے جہاں پہ بندے کا رزق اللہ پاک نے لکھا ہوتا ہے وہاں پہ بندے کو جانا ہوتا ہے. یہ آپ نے بات بہت اچھی کی، جو رزق ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جہاں سے آپ کو ملنا تھا وہاں پہ لکھ دیا. جہاں پہ آپ کا رزق ختم وہاں سے ختم، اور جہاں سے آگے شروع اللہ تعالیٰ کی ذات نے پہلے انسان کے لیے بندوبست کر رکھا ہوتا. تو آپ خوشاب سے اسپیشل اب لاہور ہے، تو لاہور میں آ کے اب کیونکہ یہاں آپ ریڈیو پاکستان پہ بھی پروگرام کرتے ہیں، میں کبھی کبھی فیس بک پہ آپ کو دیکھتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں کے لوگوں نے آپ کو کیسا رسپانس دیا ریڈیو پاکستان سے؟ بیسیکلی تو میں یہاں پہ آیا تھا، بہت بڑا ٹی وی چینل ہے، وہاں پہ مجھے جاب کا سلسلہ میرا یہاں پہ بنا، آفر ہوئی. تو میں نے کہا پھر ٹی وی ظاہر سی بات ہے اب ذرا بڑا ایک پلیٹ فارم ہے، تو ٹی وی جہاں پہ کام کر رہا ہوں اور پھر ساتھ ہم تو آج چھوٹے بندے ہیں. پھر یہاں پہ کیونکہ ریڈیو سے تو محبت ہے تو ریڈیو چھوڑ نہیں سکتے. وہ کہ ابھی پروگرام بہت کم ہوتے. یہاں پہ میں پہلے FM 100 لاہور جوائن کیا، مارننگ شوز کرتا رہا ہوں یہاں پہ. پھر اس کے بعد یہاں پہ ریڈیو پاکستان بھی ہے. ابھی آپ ریڈیو پاکستان پہ ریڈیو پاکستان میں بالکل ابھی فی الحال کوئی رمضان شریف میں میں نے چھٹیاں لی تھی کہ ابھی میں نہیں کروں گا، پھر دوبارہ ابھی میں نے جوائن نہیں کیا، لیکن رمضان شریف سے پہلے تک میں کرتا رہا ہوں. اور میرے پاس الحمدللہ اللہ نے اتنی عزت دی میرے سارے لسنرس کی دعاؤں کہ ریڈیو پاکستان کا سب سے جو ٹاپ پروگرام ہے صبح پاکستان کے نام سے، وہ صبح 7:05 سے لے کے 8 بجے تک چلتا ہے. وہ پورے پاکستان میں پورے نیٹ ورک پہ آن ایئر ہوتا ہے. اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے وہ جو آفیشیل فیس بک پیج ہے ریڈیو پاکستان کا، اس پہ وہ لائیو جاتا ہے. تو الحمدللہ اس پروگرام کی ہوسٹنگ بھی کرتا رہا ہوں، تو بہت اچھا ریسپانس ملا. بہت حسن بھائی آج ہماری گفتگو FM پہ ہے تو لوگ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کس دور کی یہ باتیں، ہم پرانے دور کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں. جو پرانے، کیونکہ ایک ایسا دور تھا کہ جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی 1965 میں، تو ایک واحد ریڈیو تھا جس کے اوپر خبر نشر ہوتی تھی اور اتنے لوگ کان لگا کے اس خبر کو سننے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے. ایک وہ بھی دور تھا. اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے دور چینج ہوا تو آپ کا ریڈیو میں آنا کیسے ہو؟ میں تب میاں والی میں تھا، میری شروعات 2009 میں ہوئی، تو اپنی جاب کے سلسلے میں ہی تھا میں میاں والی. تو ریڈیو سنتا تھا، سننے سے ہی شوق بنتا ہے. میں کہتا تھا کہ یار یہ جو ہوسٹنگ کر رہے ہیں تو میں بھی کبھی ان کی جگہ پہ جا کے بیٹھوں. میں سنتا تھا، پھر مختلف جو میزبان ہوتے تھے ان کے انداز دیکھنے کہ کیسے وہ اپنے شو کو کنڈکٹ کرتے ہیں. تو پھر ایک دن ایسے ہی میں ریڈیو پاکستان میاں والی پہ چلا گیا. میں نے ایکچولی مجھے سنگنگ کا بھی شوق ہے، تو بیسیکلی میں نے کہا تھا میں جا کے سنگنگ کے لیے آڈیشن دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس ایسا کوئی سنگنگ کے لیے تو نہیں ہے پلیٹ فارم کہ ہم یہاں پہ ایسے وہ سنگرز بھی اپنے انڈکٹ کریں. تو آپ جو ہے نا اگر پریزنٹر بننا چاہتے ہیں، آر جے بننا چاہتے ہیں، کمپیئر بننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے آڈیشن دیں. بسم اللہ، مجھے تو آلریڈی شوق ہے، چاہ رہا ہوں. خیر وہ میں نے پہلی دفعہ آڈیشن دیا، تھوڑی گھبراہٹ بھی تھی، ایک پریشر ہوتا ہے ایک نئی چیز اسٹوڈیو میں بیٹھ. میرا پہلا آڈیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. پھر اس کے بعد کوئی 1-2 مہینے گزرے، دوبارہ ریڈیو پاکستان پہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اچھی آوازوں کی ضرورت ہے، تلاش ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ تشریف لیں ریڈیو پاکستان پہ آڈیشن دیں. میں پھر دوبارہ تیاری کر کے گیا. اصل میں حسن بھائی آپ کی آواز پیاری کیوں تھی میں بتاؤں اس کی وجہ. اس کی وجہ یہ کہ جو ہمارا علاقہ وادی سون ہے نا وہ خوبصورت ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی آواز خوبصورت نہ ہو. تو یہ ہمارے حسن امان بھائی ہے، ان کا تعلق بیسیکل خوشاب وادی سون اچھالی سے ان کا تعلق ہے. تو ویسے بھی علاقہ بھی بڑا خوبصورت ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت علاقہ ہے. خوشاب کے لوگوں کو تو میرے خیال میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، آج وہ دیکھیں کہ ضمیر بھائی
آج ریڈیو کی دنیا سے یا ایف ایم کی دنیا سے باتیں کر رہے ہیں، تو جو مجھے دیکھتے ہیں ظاہر سے وہ تو مجھے دیکھتے ہیں، لیکن جو آپ کو جنرلی دیکھا تو یہ وہ ہے جی آر جے حسن آوان